بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ایموشنل واقعہ ہے اور یہ ہے واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بچیوں میں سے ان کی بیٹی تھیں، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو سب سے زیادہ جو اثر لیا، کیونکہ ظاہری بات ہے روزانہ صبح شام حضور کے ساتھ گزرتی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا نے لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا شدید بیمار ہو گئی، اور اتنا شدید بیمار ہو گئیں کہ بستر پہ ہی رہیں تقریباً کافی عرصے تک۔ اب وہ اتنا کیوں محبت کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاور کو استعمال کر کے ان کو ایکسٹرا فائدے دلوائے تھے آپ کے خیال سے؟ نہیں۔ یا کوئی ان کو بہت زیادہ پیسہ دلوا دیا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کو تو یہاں تک بھی وہ میسر نہیں تھا کہ وہ جو آپ نے سنا ہے کہ باندی اور غلام آئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے تسبیحات ہی دی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میں باندی اور غلام آپ کے حوالے کرتا ہوں، جن سے آپ نے مدد لینی لے لیں۔ تو حضور نے اپنا جو ان کا حضور کا جو ایک آپ کیا کہہ لیں، حضور کے عہدے کا لفظ جو ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے، مطلب حضور نے اپنا اثر و رسوخ کبھی استعمال نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے۔ تو اس وجہ سے محبت نہیں تھی، محبت اس وجہ سے تھی کہ حضور ایک ایسے فادر تھے، ایک ایسے خوبصورت فادر تھے، اور ایک ایسے پیرنٹ تھے جو کہ اپنے بچوں کو پیار دینا جانتے تھے، all this جو ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں اس کے علاوہ بھی۔ تو اصل میں یہ وہ محبت جو تھی نا، اس نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں گھر کیا ہوا تھا، اور اسی طرح باقی اولادوں کے بھی ساتھ ایسی تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا مقصد تھا حضرت فاطمہ کا، وہ صرف یہی تھا کہ میرے والد نے اتنی مشکل روٹین میں بھی کبھی مجھے، اور آپ کو پتہ ہے بچپن میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ یہ خبیث اوجڑی ڈال دیا کرتے تھے تو کون اتارتی تھیں؟ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتارتی تھی۔ تو یہ ایک محبت شروع سے تھی دونوں کے درمیان میں۔ اب حضور کی زندگی میں تو یہ رہا، پھر جب اللہ کے نبی اللہ کی طرف چلے گئے تو حضرت فاطمہ نہایت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی اس معاملے میں کہ ظاہری بات ہے حضور کا چہرہ انور دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، ایک ایز اے نبی اور ایک ایز اے فادر، دو رول سے۔ باقیوں کے ساتھ ایسے تھا نا کہ ایز اے نبی نہیں تھا، حضور نہیں موجود تھے، ان کا ایک اور لنک تھا، خون کا رشتہ بھی تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا، اب آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد پہلا رمضان جب آیا ہوگا، جب ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تشریف لے گئے، تو اس کے بعد جو پہلا رمضان آیا ہوگا وہ مدینہ میں کیسا رمضان ہوگا؟ آپ اندازہ کیجیے لوگوں نے کتنے رمضان نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں گی، کیا مطلب کہ وہ ایک عجیب کیفیت ہوگی سارے مسلمانوں کی کہ اس رمضان میں کیسا وہ ایک ان کو خشک رمضان لگ رہا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ فوت ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ نہیں ہوتی، ہم لوگ کو بلکہ زیادہ عیدین اور ان چیزوں پہ زیادہ فرق پڑتا ہے کہ یار ہمارے بڑے اب نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ وہ اللہ سے تعلق بنانے والے لوگ تھے تو اس لیے رمضان المبارک جب پہلا آیا تو اس میں کافی لوگ دل برداشتہ تھے، اور اس پین سے گزرنا کہ کہاں حضور لیڈ کیا کرتے تھے اس رمضان میں نماز کو، اور اس دفعہ نہیں ہوں گے تو کتنا مشکل کام ہے۔ تھرڈ ڈے آف رمضان سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ اپنے کورٹ یارڈ میں گئیں، مطلب گھر کے باہر جو صحن ہوتا ہے ادھر گئیں، اور وہاں جا کے لیٹ گئیں اور اوپر دیکھ کے نا آسمانوں کی طرف اسمائل کر رہی تھی۔ شی واز جسٹ اسمائلنگ ٹورڈز دا ہیونز، اور اتنی دیر میں انہوں نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ نصیحت فرمائی کہ جب میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں تو مجھے رات کو بری کرنا،
مجھے رات کو تدفین میری کروانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے، جیسے میں پہلے بھی بات کر چکا، کسی مرد نے آج تک میری کی طرف نہیں دیکھا، میں نے کسی مرد کی طرف نہیں دیکھا، لیکن آج تک کسی مرد نے بھی مجھے نہیں دیکھا. تو میری موڈسٹی اور میری حیا جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اور میری موت کے وقت بھی مجھے دیکھے. تو رات کو اس وقت اس لیے عرض کیا کہ اگر لوگ کم ہوں گے جنازے میں تو کم لوگوں کی نظر پڑے گی میرے جنازے کی طرف. اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کنسیلڈ رکھیں گے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا الفاظ سے. اس کے بعد تو کوئی ایسا کپڑا لے کے آؤ جو اتنا کھلا ڈلا ہو کہ وہ میری جسم مبارک کو کور کر لے، پورے کے پورے کو. اپنی حیات میں اپنا کفن تیار کر رہی ہیں. اس کے بعد حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ جو ان کے گھر پہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر پہ ان کے گھر کی مینٹیننس کیا کرتی تھیں، فرنشنگ کیا کرتی تھیں، ہیلپر آپ کہہ لیں. وہ ایک دفعہ حبشہ سے نا ایک کپڑا لے کے آئی تھیں جو کہ بہت بھاری تھا جب حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی، اور بہت زیادہ کھلا ڈلا کپڑا تھا. تو انہوں نے آ کے حضرت فاطمہ الزہرا کو وہ جب دکھایا تو حضرت فاطمہ نے اس کو اپنے اوپر لپیٹ کے دیکھا تو حضرت فاطمہ بہت خوش ہوئی. انہوں نے کہا یہی کپڑا میرے کفن کے لیے متعین کر دینا. اس کے بعد انہوں نے کہا علی کو، حضرت سیدنا علی کو بلائیے. حضرت فاطمہ کی تیسری ملاقات حضرت سیدنا علی کے ساتھ. تو شی وانٹڈ کہ ہر لاسٹ مومنٹس جو ہیں وہ میری فیملی کے ساتھ ہوں. علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کے سب سے پہلے حضرت علی کو بلایا ون آن ون. حضرت علی کے ساتھ اپنی پیار کی جو بتائے ہوئے لمحات تھے ان کا اظہار کیا، اور ان کو بتایا کہ ہم نے بہت خوبصورت زندگی گزاری ہے. اور پھر ایک ایڈوائز دی حضرت علی کو. ایڈوائز کیا تھی کہ میرے جانے کے بعد آپ حضرت امامہ سے شادی کر لیجیے گا. حضرت امامہ کون تھی؟ حضرت زینب کی بیٹی. ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھا ہے. حضرت امامہ کے بارے میں اسپیسیفکلی ایڈوائز کی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا نے کہ حضرت زینب جو حضور کی بیٹی تھی، حضرت امامہ حضور کی نواسی تھی بیسیکلی، ان سے نکاح کر لیجیے گا. کیونکہ سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا ام کلثوم اور ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے سب سے بہترین خاتون جو ہے نا وہ امامہ ہی ہیں. ایک تو میری بہن کی بیٹی ہیں، خیال رکھیں گی، اور ویسے بھی شی از ویری گڈ مدرلی فگر اگر آپ ان سے شادی کر لیں تو. اس کے بعد یہ حضرت علی سے انہوں نے اپنی عاقلوں کے ول کا اظہار کیا، اور بعد میں پھر حضرت علی کی شادی حضرت امامہ سے ہوئی. اس کے بعد شی ایمبریسز ہر فیملی. آخری موقع تھا، اب انہوں نے اپنی پوری فیملی کو اپنے گلے سے لگایا، اور لاسٹ ٹائم، اور مین وائل شی لیفٹ دا ورلڈ، اور دنیا چھوڑ گئی. جو اینجل آیا تھا، یعنی کہ اسرائیل آئے تھے، وہ ان کو لینے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھیں اوپر کی طرف ہی تھیں، آسمانوں کی طرف ہی تھیں، اور چہرے پہ اسمائل تھی، اور نور جو تھا وہ ویسے ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ تھا چہرہ انور پہ، تو وہ اور ڈبل ٹرپل ہو گیا موت کے وقت. تو اور یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ سب سے پہلے میری وفات کے بعد جو سب سے پہلے انسان مجھے ملے گا میرے کمپینینز میں سے یا میرے گھر والوں میں سے، وہ حضرت فاطمہ ہوں گی. اب حضرت علی کے لیے امتحان تھا. اصل جو حضرت فاطمہ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا مشکل امتحان ڈالا حضرت علی پہ. اب یہ 6 مہینے کے اندر 2 واقعات پیش آ رہے ہیں. حضور دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد 6 مہینے بعد حضرت علی فاطمہ جو کہ حضور کی مطلب حضرت علی کے لیے تو نشانی تھی نا، وہ بھی دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں. تو حضرت علی بیسیکلی کس اس سے گزرے؟ تقریباً اسی پروسیس سے گزرے جس سے حضور گزرے تھے. ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ ان کا بھی جو ڈیتھ سپین تھا بڑا شارٹ تھا. تو حضرت علی جب
ان کی واشنگ میں ہیلپ کرا رہے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 ہی کیسز ہیں, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ, اور حضرت علی نے غسل دیا تھا. حضرت علی کنٹینیوسلی رو رہے تھے, کنٹینیوسلی. سیدنا علی had the same experience to lay down سیدنا فاطمہ الزہرا in the قبر. جیسے حضور قبر میں اترے تھے اور حضرت خدیجہ کو اتارا تھا قبر میں اپنے ہاتھوں سے, تو حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اتارنے کا وہی حضور کا وہ جو ہے نا سارا ان کے دماغ میں وہی بات چل رہی تھی کہ حضور نے کیسے اتارا ہوگا سیدنا خدیجہ کو. اٹ واز اے ریپیٹیٹیو, ایک وہ آپ کہہ لو کہ ڈیجا وو ہو گیا ایک طرف سے, دوبارہ سے وہ ایک پروسیس شروع ہونا شروع, دماغ میں چلنا شروع کر کے اللہ کے نبی نے کتنی مشکل سے اتارا ہوگا حضرت فاطمہ الزہرا کی, حضرت خدیجہ کی جسم مبارک کو قبر میں. اب حضرت سیدنا علی واز گوئنگ تھرو دیٹ پین ناؤ. اللہ اکبر. اس کے بعد جنازہ بھی حضرت سیدنا علی نے پڑھایا, اور اس کے بعد حضور نے جیسے پڑھایا تھا وہاں پہ حضرت خدیجہ کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ایگزاسٹ ہو گئے ہوئے تھے, یہ 2 واقعات جن کے اوپر سے گزرے کہ حضور کی وفات پہ سیدنا فاطمہ الزہرا کی وفات, کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت جنگیں لڑی ہیں, میں نے بہت وارز لڑی ہیں, میں نے بہت سیکریفائسز دیے اسلام کے لیے, لیکن ان 2 چیزوں نے جتنی مجھے ایگزاسٹ کر دیا نا, مجھے نہ جنگوں نے کیا, نہ کسی ظلم نے کیا, نہ کسی اور تکلیف نے کیا. تو یہ سب سے زیادہ ایگزاسٹنگ پوائنٹس ہیں میرے لیے, دونوں کا جانا دنیا سے ایک وقت میں. اس کے اوپر حضرت علی نے ایک پوئم لکھی, اور پوئم لکھنے سے مطلب کہ یار یہ وہ حد ہے جو میں اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں, مطلب پہنچ نہیں سکتے وہاں تک. حضرت علی نے دفنانے کے بعد اللہ اکبر وہ پوئم جو ہے حضرت فاطمہ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کے ریسائٹ کی. آپ امیجن کریں. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنے بہادر تھے حضرت علی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وہ تھے, اللہ والے تھے, اتنے قریب تھے, اللہ کے سب سے قریب انسان جو تھا وہ حضور تھے. یہ لوگ کیوں روئے کسی کے مرنے پہ؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں, ان کو تو صبر کرنا چاہیے تھا. Why did they cry? حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا ہوا ہے. حضور نے کہا ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں کمپیشن ڈالی ہے, رحم ڈالا ہے, اور یہ رونا جو ہے نا یہ اس کمپیشن اور اس کی نشانی ہے. پتھر دل لوگ نہیں روتے, یاد رکھیے گا. جو اچھے نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں نا, حضور اور حضرت علی کو چھوڑ دیں تو بہت اونچے لیول کے لوگ وہ روتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, رونے کے کچھ ایریاز ڈیفائنڈ ہیں کہ آپ نے کوئی چیخم دھاڑ نہیں کرنی, آپ رو سکتے ہیں. اب جیسے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تھے, حضور کے بیٹے جو تھے, حضور کی آنکھوں سے کنٹینیوسلی آنسو گر رہے تھے, کنٹینیوسلی. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور صبر نہیں کر رہے تھے؟ دس از ناٹ دا ڈیفینیشن آف صبر میرے بھائی. صبر کی ڈیفینیشن تو کیا ہے کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ تکلیف کو برداشت کیسے کرتے ہیں. آپ کے اندر سب کچھ چل رہا ہے, آپ کے یہ پین جو ہے نا, یہ آپ کو گرولنگ پین جو ہے نا, مطلب اتنی شدید پین ہے, لیکن آپ اس کو اوور کم کرنا, یہ صبر ہے. اپنے اندر ہی لڑائی لڑنا, یہ صبر ہے. صبر از ناٹ لائک کہ کوئی روئے نہ کسی کی موت پہ. تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا مسلمان ہے, یہ رو پڑا ہے. تو صبر از لائک روئے گا, وہ نیچرل فینومینا ہے, اس کا کوئی قریبی فوت ہوا ہے, لیکن یہ کہ اس کو صبر کرے گا, ہائے وائے نہیں کرے گا, لیکن صبر کرے گا, اللہ سے صبر مانگے گا. اب حضرت علی کی پوئم سٹارٹ ہوتی ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کے قبر انور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پڑھی, آؤٹ آف پیور پین. اس میں کچھ بھی نہیں تھا,
this is not something, this poem is out of pure pain. صرف پین کی وجہ سے جو تکلیف تھی ان کو حضرت فاطمہ کے جانے کی. میں نے کہا یا حبیبی، یعنی کہ میرے جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو ایسے پکارا جاتا ہے. What's wrong with you؟ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ I am standing at your grave side saying salam to you who has passed by. یعنی کہ میں اس کو سلام کر رہا ہوں، اس اپنے محبوب کو جو دنیا سے جا چکا ہے. The grave whom I love but she is not responding to my greeting. ابھی حضرت علی ہیں میرے بھائی جو شیر خدا ہیں، لیکن پین از پین، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور وہ بھی پین بھی کس کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا جیسی عظیم ہستی کی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سلام کر رہا ہوں، آپ میری سلام کا جواب نہیں دے رہی. My love, why are you not replying to my salam؟ حضرت علی پوچھ رہے ہیں Have you forgotten the beautiful time we spent together؟ اب یہ کھڑے ہو کے حضرت علی قبر پہ پوچھ رہے ہیں کہ Have you forgotten the time we spent together؟ اتنا خوبصورت ٹائم ہم نے گزارا، لیکن آپ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہی. اچھا، پھر حضرت فاطمہ کا رسپانس جو ہے وہ بھی حضرت علی بتاتا اپنی اس پوئم میں. He responds with Fatima would have said. اگر حضرت فاطمہ جواب دیتی تو کیا جواب دیتی؟ My beloved، یعنی کہ میرے اسی طرح یا حبیبی، how can I respond to you؟ کیسے آپ کو رسپانس دے سکتی ہوں؟ I am consumed by dirt. کہ مجھے تو اب ایک قبر نے جو ہے وہ کنزیوم کر لیا ہے. اس پہ حضرت علی روئے. حضرت فاطمہ کا جواب خود ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ رو بھی رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مائی بیوٹی از ویلڈ، یعنی کہ میری حسن کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھپا دیا. سو آئی ہیو مووڈ آن. یعنی کہ حضرت علی نے جب کہا تھا کہ آپ وہ لمحات بھول گئی ہیں جن پہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کے لمحات ہم لوگوں نے گزارے، ایک دوسرے کے ساتھ دیا مشکلوں میں. میں نے کہا کہ آئی ہیو مووڈ آن، اب میں دوسرے دنیا میں چلی گئی ہوں، اور میں اپنے پیاروں سے اور اپنی فیملی سے، لوڈ ون سے ویلڈ، یعنی کہ مجھے پردہ کر دیا گیا ہے میرا. He said that she replied those moments have gone. وہ پیار اور محبت کی مومنٹس ختم ہو چکی ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ is in pure pain and in deep love of Fatima رضی اللہ تعالیٰ عنہ. But he did not go back. یہ نہیں ہوا. یہ حضرت مطلب اگر آپ یہ سوچیں کہ حضرت علی کھڑے ہیں اور یہ پوئم ریسائٹ کر رہے ہیں حضرت فاطمہ کی قبر انور پہ، اور ان کا جواب بھی آگے سے بتا رہے ہیں. یہ جواب ہونا تھا اگر فاطمہ اتنی اچھی طرح جانتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کو. لیکن سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت علی نے کیا دین چھوڑ دیا، کیا گیو اپ کر دیا اپنے اسلام کو. اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پہلی تکلیف، پھر حضرت فاطمہ الزہرا کی تکلیف دوسری تکلیف. تو کیا ہی گیو اپ اسلام؟ نو. پین واز دیئر، گرولنگ پین جس کو کہتے ہیں نا، مطلب کہ ایک پہ ہوتی ہے پین، ہوتی ہے گرولنگ پین. گرولنگ پین کا مطلب یہ ہے کہ اتنی شدید تکلیف انسان کی نا برداشت نہیں کر سکتا. لیکن حضرت علی ڈنٹ گو، انہوں نے صبر کیا. اور صبر از اوور کمنگ دا پین آف ناٹ ٹو سے اینی تھنگ وچ انپلیزز اللہ. صبر کیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو اللہ کو انپلیز کرے. آپ روئیں کسی کے جانے پہ، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. بٹ یوز دیٹ پین فار سم تھنگ گڈ.
جسٹ لائک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم met the relatives. کیا کرتے تھے حضور کیا کرتے تھے حضرت ختیجہ کے جانے کے بعد؟ حضرت ختیجہ کے ریلیٹیو سے ملا کرتے تھے، آپ اس کا پازیٹیو نکالتے تھے، اس میں سے ان کے اوپر سپینڈ کیا کرتے تھے. جو جن سے محبت تھی سیدنا ختیجہ کو، ان سے محبت رکھنا شروع کر دیا حضور نے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ امیجن کیا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے قریبی تھے ان کے ساتھ میں اپنا ایک تعلق قائم رکھوں گا اور کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو اللہ کو پلیز کرے. اور آپ کو پتہ یہ تو خاندان ہی جنت کا ہے. اور حضرت علی نے کہا کہ انشاءاللہ وی ول ری یونائٹ ان جنہ. مجھے اور آپ کو صرف ایک ہی حوصلہ ہوتا ہے جب کوئی ہمارا پیارا جاتا ہے تو کہ ہم جنت میں انشاءاللہ کہ وہاں پہ ہماری یونٹی دوبارہ ہوگی. اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جوانوں کے سردار، حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ خواتین کی سردار، تو یہ جنت کی شہزادی ہیں. اور ہم اللہ سے بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اکٹھا رکھے جنت میں، ہماری فیملیز کو ہمارے ساتھ. اور may Allah reunite us with our family جب ہم یہاں سے جائیں، جو ہمارے پیارے جا چکے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اکٹھا کرے جو ایسی فیملیز تھی، جو حضور کی فیملی تھی. یہ اصل میں کامیابی ہے. تو کسی کا جانا، اس پہ رونا، اٹس ویری نارمل. دس از اے کمپیشن اینڈ رحم وچ ون ہیز. حضرت علی کھل کے روئے حضرت فاطمہ کی وفات میں، کھل کے روئے، لیکن ساتھ سسٹین کیا، اس کو صبر کیا، کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا جس سے اللہ ناراض ہو. خاموشی اختیار کی. اور آنسو نکلتے تھے حضرت ابراہیم کے، جیسے میں نے بتایا انتقال پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلتے رہے. آپ کے خیال سے حضور نہیں رہے ہوں گے جب سیدنا خدیجہ فوت ہوئی ہوں گی؟ یہ ایک نیچرل فیکٹ ہے میرے بھائی. اور یہ حضور نے بتا دیا کہ یہ کمپیشن اور رحم دلی کا ایک کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن حضرت علی کی یہ پوئم جو ہے یہ شو کرتی ہے کتنا شدید پیار تھا ان کو حضرت فاطمہ الزہرا سے، کہ اور حضرت فاطمہ کو ان سے کتنا پیار تھا کہ ان کو ان کے جواب ہی پتہ تھے کہ اگر میں یہ بات کہوں گا فاطمہ کو تو فاطمہ مجھے یہ جواب دیں گی. اور آگے کے لیے حضرت علی کے لیے آسانی پیدا کر گئیں، یہاں تک بتا گئیں کہ امامہ سے شادی کر لینا تاکہ میرے بچوں کا خیال رکھ سکیں اور آپ کا بھی خیال رکھ سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.